55 کروڑ مسلمان اس وقت ہندوستان اور پاکستان کے اندر، اور اگر آپ اس میں افغانستان کو بھی شامل کریں 55 کروڑ مسلمان آباد ہیں. ان 55 کروڑ مسلمانوں میں کوئی فرقے کی طرف بلانے والا ہے، کوئی مسلک کی طرف بلانے والا ہے، کوئی مکتبہ فکر کی جانب بلانے والا ہے، کوئی صوبے کی جانب بلانے والا ہے، کوئی زبان کی جانب بلانے والا ہے، کوئی ذات کی جانب بلانے والا ہے، کوئی برادری کی جانب بلانے والا ہے. اس منظرنامے میں جماعت اسلامی وہ واحد جماعت ہے جو نہ آپ کو کسی مسلک کی طرف بلاتی ہے، نہ فرقے کی طرف بلاتی ہے، نہ مکتبہ فکر کی جانب بلاتی ہے، نہ زبان کی طرف بلاتی ہے، نہ صوبے کی طرف بلاتی ہے. وہ آپ کو بلاتی ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف بلاتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی جانب بلاتی ہے، اور وہ آپ کو اسلام کی طرف بلاتی ہے، اسلامی تہذیب کی طرف، اسلامی تاریخ کی طرف بلاتی ہے. اور صرف بلاتی نہیں ہے، وہ یہ کام گزشتہ 72 سال سے کر رہی ہے. تو اگر ایک تحریک حق کو پہچانتی ہے اور 72 سال سے اس پر قائم ہے تو اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی اس سے بڑی کامیابی ہو سکتی ہے کہ آپ حق کو پہچاننے والے ہیں اور اس پر قائم ہونے والے ہیں. اور حق کو صرف پہچاننا کافی نہیں ہوتا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو الحمدللہ جماعت اسلامی وہ گروہ ہے جس میں آپ عمل کے نقائص تو نکال سکتے ہیں، اور ہم اس پر بھی بات کر سکتے ہیں کہ جب ہم نقائص کی بات کرتے ہیں تو اس کا کیا مفہوم ہوتا ہے. نقائص ہو سکتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی حق کو بسر کرنے، حق کو پہچاننے والی جماعت ہے، حق کو بسر کرنے والی جماعت ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر تیسرے مرحلے میں وہ حق کے غلبے کی جدوجہد کرنے والی جماعت ہے. پاکستان کے منظرنامے میں، بر صغیر کے منظرنامے میں کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جو یہ تین کام کر رہی ہو کہ اس کے پاس ایک دین کا کامل تصور ہو اور وہ حق کو پہچاننے والی، حق کو بسر کرنے والی اور اس کے غلبے کے لیے کام کرنے والی جماعت ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو پھر اس سے بڑی کوئی کامیابی ہو سکتی ہے جو جماعت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں جماعت اسلامی کی تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جماعت اسلامی پر گفتگو کا ایک پہلو یہ ہے کہ جماعت اسلامی فکر کی سطح پر عالمگیر اور ایک امت گیر جماعت ہے. پوری امت جماعت اسلامی کے فکری ورثے کی کسی نہ کسی طرح سے مرہون احسان ہے. ہمارا دائرہ اثر امت گیر ہے، عالمگیر ہے فکری سطح پر. اور جب آپ عملی سطح پر بات کرتے ہیں تو ہم جماعت اسلامی پر اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں کہ جیسے جماعت اسلامی پاکستان کی کوئی حقیقت ہے، یعنی پاکستان بیسڈ ایک ریالٹی ہے. میں نے بھی آپ سے عرض کیا کہ جماعت اسلامی پاکستان کے اندر موجود ہے، ہندوستان کے اندر موجود ہے، وہ وہاں کی سب سے منظم اور سب سے زیادہ فوقیت رکھنے والی جماعت ہے. جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے اندر موجود ہے، وہ وہاں کی سب سے بڑی مذہبی جماعت ہے. جماعت اسلامی سری لنکا کے اندر موجود ہے، وہ وہاں کی سب سے بڑی مسلم تنظیم ہے، اور ہمارے اثرات افغانستان کے اوپر موجود ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فکری سطح پر ہم ایک عالمگیر اور امت گیر جماعت ہیں، اور عملی جدوجہد کی سطح پر ہم جنوبی ایشیا کے 55 کروڑ مسلمانوں کی زندگی کو ڈیفائن کرنے والی جماعت ہیں. یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے، یہ کوئی معمولی سی بات ہے. اور جماعت اسلامی کی اسٹرینتھ کا اور اس کی اہمیت کا اور اس کی معنویت کا ایک پہلو یہ ہے، آپ نے کبھی اس بات پر پتہ نہیں غور کیا کہ نہیں کیا کہ ہم اس کو پیمانہ تو بناتے ہیں کہ ہمیں انتخابات کے اندر کامیابی نہیں ملتی، اور انتخابات میں تو ہمیں بلا شبہ کامیابی نہیں ملتی ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. لیکن آپ نے کبھی اس پہلو پر غور کیا کہ ہم انتخابات میں پے در پے ناکام ہوتے ہیں، اور چونکہ ہم ایک انسانوں ہی کی جماعت ہیں اس لیے اس سے ہم متاثر ہوتے ہیں، تو اضمحلال کا شکار ہوتے ہیں، مایوس بھی ہو جاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں ہم اس کے اوپر، اپنی مایوسی کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. لیکن جماعت اسلامی پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا سایہ ہے، اور اس خاص رحمت کے سائے کے زیر اثر آپ 15 دن، 20 دن، 1 مہینے، 1.5 مہینے اس ناکامی کے زیر اثر رہتے ہیں، اور پھر اس سے نکل کر پھر باؤنس بیک کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ آپ اپنی معمول کی سرگرمی کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور آپ انٹیکٹ رہتے ہیں، اور آپ کے اندر کوئی تبدیلی یا کوئی تغیر نہیں آتا، کوئی فتنہ اور کوئی فساد نہیں برپا ہوتا. کیا یہ بہت چھوٹی سی بات ہے؟ کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو انتخابات میں پورے ملک سے 4 نشستیں ملی ہیں، اور پیپلز پارٹی 2 مہینے کے بعد موجود ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. جس دن پیپلز پارٹی کو انتخابات میں 4 نشستیں ملیں گی 2 مہینے کے اندر اندر وہ فنا ہو جائے گی. جس دن مسلم لیگ کو انتخابات میں 4 نشستیں ملیں گی مسلم لیگ 2 مہینے کے اندر اندر فنا ہو جائے گی. جس دن ایم کیو ایم کو 4 نشستیں ملے گی ایم کیو ایم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. ہم ناکام ہوتے ہیں اور اس کے زیر اثر جاتے ہیں اور پھر باؤنس بیک کرتے ہیں، اور یہ ہماری ذاتی خوبی نہیں ہے، اس کو یہ نہ سمجھیے گا کہ ہماری ذاتی خوبی ہے. اللہ کے دین میں یہ صلاحیت ہے، استعداد ہے
کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اور اس کے دین کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو، اس گروہ کو، اس تنظیم کو یہ استعداد دے دیتا ہے کہ وہ صدمات کو جھیلنے کے قابل ہو جاتی ہے، ان صدمات سے نکلنے کے قابل ہو جاتی ہے اور اپنی فکر کے مطابق جدوجہد کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب انسان صدمے سے دوچار ہو جاتا ہے اس کی شخصیت ہل جاتی ہے، اس کی زندگی کے اندر انقلاب برپا ہو جاتا ہے اور اس کی فکر کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ اور ہم نے تاریخ کے اندر ایسی بہت ساری تحریکیں دیکھی ہیں کہ جو ناکام ہوتی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتی ہیں۔ میں ایک فہرست بنا سکتا ہوں اس بر صغیر کے اندر چلنے والی تحریکوں کی کہ جو برپا ہوئی اور چونکہ وہ ناکام ہو گئی اس لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو گئی۔ لیکن جماعت اسلامی سیاسی میدان میں ناکام ہوتی ہے اور پھر باؤنس بیک کرتی ہے اور اپنی نارملیسی کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ یہ اس پر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے اور یہ جماعت اسلامی کی ایک بہت بڑی اخلاقی اور تہذیبی اور مذہبی قوت ہے جس کو ہم سب کو ریئلائز کرنا چاہیے۔ بلا شبہ ہم انتخابات میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور ہم انتخابات میں کامیاب ہونا چاہیے اور ہم انتخابات میں انشاءاللہ ضرور کبھی نہ کبھی کامیاب ہوں گے، اور مگر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری کامیابی اور ناکامی کا اصل پیمانہ حق سے وابستگی ہے۔ اگر ہم حق کو ابینڈن کر دیں اور پاکستان تو کیا ہمیں پوری دنیا کا اقتدار بھی حاصل ہو جائے تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ پوری دنیا کا اقتدار اگر جماعت اسلامی کو مل جائے اور وہ حق پر نہ کھڑی ہو تو وہ ایک ناکام جماعت ہے۔ اور اگر ہمیں ایک کونسلر بھی ہمارا اگر کامیاب نہ ہو پاکستان کے اندر اور ہم حق پر کھڑے رہیں، اس کو بسر کرتے رہیں اور اس کے غلبے کی جدوجہد کرتے رہیں تو ہم ایک کامیاب جماعت ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے قیامت میں یہ نہیں پوچھنے والا کہ تم نے انقلاب کیوں نہیں برپا کیا۔ یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مکلف نہیں تھے، تو میں اور آپ کیا ہوں گے؟ ہمارا کام حق کو پہچاننا، اس کو بسر کرنا اور اس کے مطابق جدوجہد کرنا ہے۔ دلوں کو بدلنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور وہ دلوں کو جب چاہتا ہے وہ بدل دیتا ہے اور وہ دلوں کو بدل رہا ہے۔ اور ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ اسلام جو ہے وہ غالب آنے کے لیے آیا، اور ہم اس پر اگر وقت ہوا ہمارے پاس تو ہم اس پر بات کریں گے۔ تو جماعت اسلامی کی ایک اسٹرینتھ یہ ہے کہ وہ حق کے مطابق